بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے استغفار کی فضیلت۔ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، ہر غم سے نجات کا سامان پیدا کرتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار یا استغفر اللہ ایک نہایت محبوب کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قریب لاتا ہے اور انسان کے نامہ اعمال کو ہلکا کرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار برکتوں اور فضیلتوں کا سبب بنتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم استغفار کی فضیلت، اس کے فوائد اور اس کے ظاہر ہونے والے واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ کس طرح استغفار انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے جس کی کثرت کی بہت تاکید قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنا کر اللہ کا قرب حاصل کر سکیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی سواری گم ہو جائے اور پھر اچانک اسے مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بار بار گناہ کر لیتے ہیں تو پھر استغفار کا کیا فائدہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں، چاہے وہ بار بار گناہ کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ شیطان نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں ان کی روحیں موجود ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے اعلیٰ مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل اصرار گناہ پر نہیں بلکہ استغفار نہ کرنے اور ندامت نہ ہونے پر ہوتا ہے۔ دوستو، ہم دن میں بہت سے ایسے گناہ کر جاتے ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ گناہوں پر ندامت، اللہ کے سامنے جھکنا اور استغفار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کا مقابلہ شیطان بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، استغفار ایک بلند مرتبہ عمل ہے اور اس کی حقیقت 6 چیزوں پر مشتمل ہے۔ گناہوں پر سچی ندامت، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، چھوڑی ہوئی فرض عبادت کو پورا کرنا، حرام سے پلنے والے جسم کو اطاعت سے پاک کرنا، نفس کو اطاعت کی مشقت کا عادی بنانا، استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب کو
دور فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ مختلف مسائل لے کر آئے۔ کسی نے قحط کی شکایت کی، کسی نے غربت کی شکایت کی، کسی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے ہر ایک کو فرمایا استغفار کرو۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ استغفار رزق، اولاد اور برکت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار دل کو سکون دیتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ سید الاستغفار۔ اگر آپ لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے تو اس کو لازم کریں یاد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ ضرور بنائیں اور ضرور پڑھا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ صبح یا شام یہ دعا پڑھے اور اسی دن وفات پا جائے وہ جنتی ہے۔ آخر میں دعا، یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم سے ہماری خطائیں معاف فرما۔ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہمارے دلوں کو پاک کر، ہمیں گناہوں سے بچا اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں۔